آج ہماری ہے سورۃ الحجر اور آیات ہیں 1 سے لے کر 99 Why you تک، put یعنی too much سورہ milk in it? ہجر انشاءاللہ Just put one more مکمل tea کریں bag گے۔ and boil it. میں Why? ریکویسٹ کروں گی آپ لوگ Why? کائنڈلی اپنے مائک میوٹ کر لیا کریں۔ چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر، اور سورۃ الحجر بالکل مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس آیت میں یہ جو آگے آیت آئے گی 94 میں انشاءاللہ سورۃ الحجر، اس میں پہلی بار آپ کو کھل کر اسلام کی عام تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا عام تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر، جو قریبی لوگ ہوتے تھے، آہستہ آہستہ میسج کو ڈیلیور کر رہے تھے، اور لوگ چھپ چھپ کر مسلمان ہو رہے تھے۔ لیکن اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ سریعام یعنی کھل کر اسلام کی عام تبلیغ شروع کر دیں۔ اور اسی وجہ سے جو مخالفین آپ کے آئیں گے، کبھی وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون کہتے، کبھی کاہن کہتے، اور اس طرح کی مختلف چیزیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھی ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ پہلے نہیں ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو دیگر انبیاء گزرے ہیں، ان کی اقوام نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ ہلکا سا تذکرہ آئے گا پیچھے ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کے واقعات کا تھوڑا تھوڑا۔ اور یہ واقعات سنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ کافروں کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپ یہ نہ سوچیں کہ اچھا میری تو تبلیغ کا فائدہ ہی نہیں ہو رہا، یا میری محنت بیکار جا رہی ہے، بلکہ آپ کا کام صرف مؤثر انداز میں تبلیغ کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری ان تک پہنچا دینا ہے۔ زبردستی کرنا آپ کو اتھارٹی، یعنی آپ کو زبردستی کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، ٹھیک ہے؟ آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں کہ آپ ان پر زبردستی کریں، بلکہ آپ کا کام میسج پہنچا دینا ہے۔ اور اس سورہ کا جو نام ہے ہجر، یہ قوم سمود کی بستیوں کے نام پر رکھا گیا، ٹھیک ہے؟ قوم سمود کی جو بستیاں وہ ہجر کہلاتی تھی، اور اسی وجہ سے اس کا نام ہجر رکھا گیا، ٹھیک ہے؟ عربی میں حجر کا ورڈ بھی یوز ہوتا ہے، حجر پتھر کو کہتے ہیں، جیسے حجر اسود آپ نے سنا ہوگا، کالا پتھر جو کہ خانہ کعبہ میں موجود ہے، تو حجر پتھر کے لیے آتا ہے، اور ہجر یہ بستیوں کے نام کے اوپر یہ سورہ ہے۔ ٹھیک، تو آغاز کرتے ہیں۔ الف لام را، حروف مقطعات، الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیات ہیں کتاب کی واضح اور قرآن کی روشن، یعنی قرآن کی واضح آیات ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جن لوگوں نے کفر کیا بعض اوقات وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ کب تمنا کریں گے؟ قیامت والے دن، یا پھر کبھی کبھار جب دنیا میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی تھی، تو کبھی کبھی ان کے دل میں یہ خیال گزرتا تھا کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہمیں بھی یہ جو چیزیں ان کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، یہ فائدے ہمیں بھی حاصل ہو رہے ہوتے۔ جیسے انہوں نے جب روم اور فارس کو فتح کیا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب بہت لمبا فتوحات کا سلسلہ چلا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو بھی فتح کر لیا، اور اس کے بعد مدینہ میں بھی آ کر انہوں نے ڈیفرنٹ ٹریٹیز کی اور ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ معاہدے کیے، تو اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ اسلام بھی پھیل رہا تھا، اور مسلمانوں کو متعدد جگہوں پر فتوحات ملی تھی، جس کی وجہ سے کبھی کبھی کافروں کا یہ دل چاہتا تھا، یہ خیال دل سے گزرتا تھا کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ لیکن یہ چیز آخرت کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے کہ وہاں پر ڈیفینیٹلی یہ حسرت کریں گے۔ قیامت کا نا ایک نام ہے یوم الحسرہ، حسرت والا دن، ٹھیک ہے؟ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، لیکن اس میں یوم الحسرہ اس کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے۔ تو یوم الحسرہ یعنی اس دن حسرت کریں گے، کافر لوگ تمنا کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، آپ چھوڑیں ان کو کہ وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں، اور امیدیں انہیں غفلت میں رکھیں۔ فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ یہاں پر طریقہ کار بتایا گیا کہ ایک کافر کا اور ایک مومن کی زندگی کا کمپیریزن بتایا جا رہا ہے۔ ایک کافر کی زندگی میں کیا ہے؟ بس کھانا پینا، دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا، اور لمبی لمبی امیدیں باندھنا، اب یہ بنا لیا تو اب یہ بنا لیں، اب یہ کر لیا تو اب یہ کر لیں، یعنی لمبی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، ایسے جیسے ان کو مرنا ہی نہیں، یعنی آخرت کی فکر سے آزاد۔
صرف دنیا میں کھانے، اب فلاں ریسٹورینٹ کھلا ہے اب وہاں کا ٹرائی کرتے ہیں، اب یہ کھلا ہے اب یہاں جاتے ہیں، اب یہاں سیل ہے یہاں پر چلے جاتے ہیں، اب یہ خرید لیتے ہیں، یہاں پر گھر بنا لیتے ہیں، یہاں پر ایسے کر لیتے ہیں۔ یعنی ان کی ساری زندگی کے چکر صرف اور صرف دنیا کے گرد گھومتے ہیں، آخرت کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ جبکہ ایک مومن کی زندگی صرف کھانے پینے کے گرد نہیں گھومتی، وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اس سے آخرت کیسے کمانی ہے۔ مجھے گھر اگر لینا ہے فار ایگزامپل، تو گھر کے قریب مسجد موجود ہے یا نہیں ہے، یا میں کسی ایسی جگہ تو نہیں جا رہا جہاں پر بہت سارے یعنی ایسا ماحول ہے کہ جس کی وجہ سے میں بھی اس چیز میں پڑ جاؤں گا۔ یعنی وہ یہ چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو لیتا ہے۔ اس کے برعکس جو ایک کافر ہے اس کی یہ چیز نہیں ہوتی، وہ یہ دیکھتا ہے اچھا انٹرٹینمنٹ کس جگہ پر ہے، وہاں پر دوڑ کے پہنچ جائیں گے، لیکن جہاں پر کوئی درس ہے، کوئی تبلیغ کا کام ہے، کوئی دین کی چیز ہے، وہاں سے بھاگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ کھانا پینا اور فائدے اٹھانا، جہاں سے فائدہ ملے۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور امیدیں انہیں غفلت میں رکھیں، یعنی ہر وقت وہ امیدوں میں ہی لگے رہتے ہیں اور اسی کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ جیسے سورۃ تکاثر میں آتا ہے نا، الہاکم التکاثر، ہلاکت میں ڈالا ان کو کثرت حاصل کرنے کی خواہش نے۔ یعنی اب اتنا ہو گیا اب اتنا ہو جائے، اب اتنا ہو گیا اب اتنا ہو جائے، ایک گھر تو کم از کم بن جائے، جب ایک بن جاتا ہے تو کہتا ہے کم از کم دو ہو جائے، دو بن جاتے ہیں تو کہتے ہیں تین بنانے میں کیا حرج ہے، اور چار بنانے میں کیا حرج ہے، اور اسی چکر میں وہ پھنسا رہتا ہے۔ یعنی ایک چیز پہ راضی نہیں ہوتا، ایک پلاٹ ہے تو چلو دو ہو جائیں، دو ہے تو تین ہو جائیں۔ یعنی اس پہ انسان کو اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس ایکسپینڈ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کو نہ بھولے۔ وہ یہ دیکھے کہ اگر میں نے بزنس ایکسپینڈ کیا ہے تو میرے اوپر اب اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، یا اگر مجھے موقع ملتا ہے کچھ لوگوں کی مدد کرنے کا تو مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ میں اپنے آس پاس لوگوں کو بھی دیکھوں جو بے آرفنز ہیں، یا جو وڈوز ہیں، یا وہ جو لوگ ہیں نیڈی ہیں، میں ان لوگوں کو بھی دیکھوں اور میں ان لوگوں کی بھی ہیلپ آؤٹ کروں، میں آخرت کے لیے بھی کچھ کروں۔ تو یہاں پر وہ لوگ جو صرف دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور آخرت سے دور دور تک لینا دینا نہیں ہے، ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو دنیا میں محنت کرتے ہیں، دنیا کماتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پیسہ کمانا انسان کی ضرورت ہے، پیسے کے بغیر تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ پیسہ کمائیں گے تو آپ بہت ساری اشیاء خریدتے ہیں، اپنی ضرورت کا سامان لیتے ہیں، اور آپ کسی دوسرے کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ تو پیسہ کمانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یا کسی چیز میں زیادہ کوشش کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے پیسہ کمانے کے چکر میں اپنی آخرت کو نہیں بھولنا۔ یہ نہیں کہ نمازیں جا رہی ہیں کیونکہ ہم جاب پہ ہیں، روزہ نہیں رکھا جاتا کیونکہ ہم بڑے ہی سفر کرتے ہیں، اور ہمیں حج کا ٹائم نہیں مل رہا کیونکہ یہاں بزنس کون دیکھے گا۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جب دین کی چیز آگے آئے تو انسان دین کو پرائرٹائز کرے اور دنیا کو پیچھے چھوڑے۔ تو ذرہم یاکلوا، آپ چھوڑ دیں ان کو کہ وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں، اور امیدیں انہیں غفلت میں رکھیں۔ فسوف یعلمون، پھر جلد ہی وہ جان لیں گے۔ اور یہ چیز تب سمجھ آتی ہے نا، انسان یہ سمجھتا ہے جی میرا کوئی نعم البدل نہیں، میں نکلی یا میرے گھر میں ادھر سے گئی تو پتہ نہیں پیچھے کیا بنے گا۔ تو سوچیں ایک نہ ایک دن تو جانا ہی ہے، اس وقت بھی پیچھے کچھ نہ کچھ بنے گا ہی نا۔ تو وہ قدم جو حج کے لیے نہیں نکل رہے تھے، وہ قدم جو اللہ کے دین سیکھنے کے لیے نہیں نکل رہے تھے، آخر کار وہ آ جاتے ہیں۔ یعنی انسان نے ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے، پیچھے اسی طرح پھر مینج ہوتا رہے گا جیسے بھی ہونا ہوتا ہے، ہمارے بغیر بھی۔ اس لیے کسی بھی چیز کو نا اپنے پاؤں کی زنجیر نہ بنائیں کہ اچھا یہ مسئلہ ہے اور اب یہ مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، چیزوں کو بیلنس کرتے ہوئے، یہ بھی نہیں کہ ادھر بیلنس ہی نہیں کیا، گھر کو دیکھا ہی نہیں اور صرف اس طرف لگے ہیں۔ دونوں چیزوں کو بیلنس کرتے ہوئے، یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی گھر کی طرف یا بالکل ہی دین کی طرف، دونوں چیزوں میں بیلنس ہونا بہت ضروری ہے کہ انسان ادھر پارٹ کو نگلیکٹ نہ کرے، فیملی کو بھی نگلیکٹ نہ کرے، اور دینی پارٹ کو بھی نگلیکٹ نہ کرے۔ انسان اس کو ایسا بیلنس طریقے سے رکھے تاکہ دونوں جگہ چیزوں کو مینج کرنا آسان ہو جائے۔ تو ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا، جلد وہ جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کی ایک مقرر مدت لکھی ہوئی تھی۔ ما تسبق من امۃ اجلہا وما یستأخرون، تو جب اس کی مقررہ مدت آ جاتی ہے، یعنی جب کسی قوم پر عذاب آنا ہوتا ہے تو وہ اپنی مقررہ مدت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے رہتے ہیں۔ یعنی پھر جب عذاب آنا ہے آ جاتا ہے، پھر ایک سیکنڈ بھی، ایک نینو سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔
وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، جب آپ وسلم نے تبلیغ شروع کی تو لوگ کہنے لگے، انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا یعنی قرآن نازل ہوا، الذکر سے یہاں مراد قرآن ہے، تو بلا شبہ یہ تو یقیناً دیوانہ ہے، یعنی تم تو دیوانے ہو، یعنی آپ وسلم کو تنگ کرنا شروع کیا۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں تم ہمارے پاس فرشتوں کو لے آتا اگر تو سچے لوگوں میں سے ہیں، تم اگر واقعی نبی ہو تو تمہارے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے تھے، تمہارا تو بڑا پروٹوکول ہونا چاہیے تھا، تمہارے پاس اتنی دولت ہونی چاہیے تھی، سونے چاندی کے پہاڑ ہونے چاہیے تھے، تو یہاں پر تم ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے اگر تم واقعی سچے ہو؟ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں، یعنی یا تو وہ موت لینے آئیں گے یا وہ عذاب کے ساتھ آئیں گے، تو ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں۔ وما كانوا اذا منذرین، اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے، یعنی جب فرشتے آ جاتے ہیں پھر کوئی مہلت نہیں ملتی، ابھی یہ بڑے جوش و خروش سے کہہ رہے ہیں لے آؤ فرشتے لے آؤ فرشتے، جب فرشتے آ جائیں گے پھر مہلت کو نہیں ہوگی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور بلا شبہ ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اس سے پہلے جو دیگر کتابیں ہیں وہ محفوظ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ان کتابوں کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے فالو کرنا مقصود نہیں تھا، اس لیے ان کتابوں کو محفوظ نہیں کیا گیا۔ قرآن پاک کو محفوظ کیا گیا کیونکہ اب اس کے بعد کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، اس لیے پچھلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری انہی لوگوں پر تھی، اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً تم سے پہلے ہم نے پہلی قوموں میں کئی رسول بھیجے ہیں، یعنی آپ کوئی پہلے رسول نہیں ہے، لیکن آپ سے کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسول گئے، تو کیا ہوا؟ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم اس کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ کیسے داخل کرتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ جی قرآن سنواد بھی دیتے ہیں مجرم لوگوں کے دلوں میں، جب یہ قرآن جاتا بھی ہے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ لا یؤمنون بھی، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، ایسے داخل ہوتا ہے، یعنی قرآن کی آیات سنتے ہیں یا قرآن کی کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے ان کو، لیکن ان کا حصہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتا، ان کے دل سخت ہوئے ہوئے ہیں، قرآن پاک سن کے بھی دل نرم نہیں ہوتے، دل اس کی طرف راغب نہیں ہوتے، مائل نہیں ہوتے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور یہ کوئی عام پہلے لوگ نہیں ہیں جو کفار مکہ ہیں جو آپ کی کتاب کا انکار کر رہے ہیں یا آپ کا انکار کر رہے ہیں، بلا شبہ پہلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ گزر چکا ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں بس وہ اس میں چڑھنے والے بھی ہوں، یعنی آسمان کا کوئی دروازہ کھلے اس پہ چڑھنا بھی شروع ہو جائے، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے کیا کہنا ہے؟ تو بھی یہ کہیں گے بلا شبہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی، یعنی ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کیا گیا، یعنی تب بھی انہوں نے نہیں ماننا، بڑی سے بڑی نشانی دیکھ کے بھی نہیں ماننا۔ اس کا مطلب ہے جنہوں نے ماننا ہوتا ہے نا، ان کا دل اس بات پر آمادہ ہوتا ہے اور دل مائل ہو جاتا ہے اسلام کی طرف، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، لیکن جس کا دل ہی مائل نہیں ہوتا اسلام کی طرف، وہ کتنی بھی لیکچر سن لے، وہ کتنی بھی حدیث سن لے، وہ کتنا بھی قرآن سن لے، اس کے دل میں قرآن نہیں اترتا، وہ قرآن اس کے لیے ہدایت کا موجب نہیں بنتا، بلکہ وہ سٹل اس کا انکار ہی کرتا رہتا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتا، اور اگر بڑے بڑے معجزات بھی دیکھ لیں تو کیا حال ہوگا؟ تب بھی کہے گا ہوئے مجھ پہ تو جادو ہو گیا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا ہے۔ برج سے کچھ کہتے ہیں برج سے مراد راستے، اور کچھ کہتے ہیں برج سے مراد ستارے ہیں، تو ہم نے اس کو ستارے، یعنی اب دیکھیں بلیک کے اوپر، یعنی بلیک جوڑے کے اوپر جب سلور کا کام ہوتا ہے تو کیسا لگ رہا ہوتا ہے؟ سلور اور گولڈن کام پرومیننٹ ہوتا ہے نا، ایک اچھا لگتا ہے، یعنی یہ کمبینیشن بھی اچھا لگتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی آسمان میں اسی طرح برج اور ستارے بنائے اور اس کو دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا، یعنی اتنا خوبصورت لگتا ہے وہ چیز آسمان کو رات کو دیکھنے میں۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی ہے، یعنی اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ کوئی شیطان اوپر جاتا تھا جنوں میں سے اور وہ جا کر کچھ نہ کچھ سننے کی کوشش کرتا تھا، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے جو بھی وہ بات سن لیتا تھا وہ جھوٹی سچی آ کر کاہنوں کو بتاتا تھا اور کاہن آگے لوگوں کو بتاتے تھے، تو اس طرح کوئی ایک بات سچی ہو جاتی تھی تو لوگ اس کاہن پر اعتبار کرنا شروع ہو جاتے تھے۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہ سلسلہ بالکل ہی رک گیا۔ جب کبھی کوئی جن اوپر آنے کی کوشش بھی کرتا یا وہی سننے کی کوشش بھی کرتا تو اس کو ایک ستارہ یعنی اس کے پیچھے شعلہ اس کا پیچھا کرتا تھا، یعنی ایک ستارے سے اس کو مار دیا جاتا تھا۔ اللہ من استرق السمع، مگر جو کوئی سنی ہوئی بات چرا لے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، یعنی وہ اس کو سننے نہیں دیتا۔ اب ان کی اپروچ وہاں تک نہیں تھی۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں ہر چیز مناسب مقدار سے اگائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرفیکٹ بیلنس کریٹ کیا ہے، تبھی ہماری جو فوڈ چینز ہے نا وہ اچھے سے چلتی ہیں۔ یعنی فوڈ چین سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے وہ جو پروڈیوسرز ہیں یعنی پودے وغیرہ ہیں، اس کے بعد جو پودوں کو کھانے والے ہیں، پھر جو ان جانوروں کو کھانے والے ہیں، اور اس کے بعد اوپر انسان ہے، اومنیورس جو طبقہ ہے، یعنی اس کو دیکھ لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بیلنس طریقے سے بنایا ہے۔ ہاں انسان یہ بیلنس خراب کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنی وہ کہتے ہیں نا کم علمی کی وجہ سے اور کم فہمی کی وجہ سے جو سٹیپس اٹھاتے ہیں اس کی وجہ سے وہ خوراک میں کمی کرتے ہیں، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز مناسب مقدار سے اگائی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے اس میں تمہاری معیشت کے اسباب بنائے ہیں، اور ان کے بھی جنہیں تم ہرگز روزی دینے والے نہیں ہو، یعنی تمہارے لیے بھی اسباب ہیں اور ان کے لیے بھی جن کو تم روزی نہیں دیتے۔ دنیا میں بہت ساری ایسی زندہ چیزیں جن کو ہم روزی نہیں دیتے۔ جنگل میں بہت ساری چیزیں ہیں، پودوں کو کون روزی دے رہا ہے؟ یعنی گھر میں جو آپ پودے اگاتے ہیں وہ بھی بیج سے نکل کر اوپر آتے ہیں، آپ اس میں کھاد وغیرہ ڈالتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں، لیکن سورج کون فراہم کر رہا ہے جس کی وجہ سے ایکچولی پورا پروسیس ہوتا ہے فوٹو سینتھسس کا، اور پھر جو خوراک ہے وہ بنتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے بھی اسباب بنائے ہیں جن کو تم روزی دینے والے نہیں ہو، اور بہت سارے جانور کیڑے مکوڑے جو زمین کے اندر ہیں اور سمندروں میں ہیں۔ آپ ذرا امیجن کیجئے، ہمیں گھر میں ہی کچھ لوگوں کو دینا پڑتا ہے تو ہم کہتے ہیں اوہ آج تو بڑی تھکاوٹ ہوگی، ذرا مہمان آ جاتے ہیں تو پھر کیا حال ہوتا ہے؟ اتنے لوگوں کا کھانا کیا اور ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں جی اتنے لوگوں کا ہم نے کھانا کر دیا۔ آپ ذرا امیجن کیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی کائنات، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چرند پرند، مچھلیوں کو، پانی کے اندر جانوروں کو، زمین کے اندر جانداروں کو، انسانوں کو، اور یہاں پر پودوں کو، ہر چیز کو رزق دیتا ہے۔ وہ ہے الرزاق، وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تم اس کو ہرگز روزی دینے والے نہیں ہو۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور ہم اسے ایک معلوم اندازے کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کی اتھارٹی، اور وہ اپنی حکمت کے ساتھ چیزوں کو نازل کرتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور ہم نے ہواؤں کو بارآور بنا کر بھیجا، پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا، یعنی ہوائیں جب یہ جو ایویپریشن کا پروسیس ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ہوا اوپر جاتی ہیں اور کلاؤڈز بناتی ہیں، اور پھر یہ کلاؤڈز جب بھاری ہوتے ہیں، یعنی پورا واٹر سائیکل، اور اس کے بعد یہ پانی نیچے اترتا ہے۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، بس ہم نے وہ تمہیں پلایا اور تم ہرگز اس کو ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو، یعنی یہ سارا سسٹم اللہ سبحانہ تعالیٰ چلاتا ہے، تم نہیں چلاتے ہو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بلا شبہ ہم ہی یقیناً زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جان لیا ہے جو تم میں سے بہت آگے جانے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے جان لیا جو بہت پیچھے رہنے والے ہیں۔ مستقدمینہ جو آلریڈی آگے چلے گئے ہیں، اور مستاخرینہ جو پیچھے رہ گئے ہیں یعنی بعد میں آنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جانتا ہے جو لوگ چلے گئے، یعنی یہ سارا ریکارڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جو چلے گئے ہیں اور جو ابھی موجود ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، یقیناً آپ کا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، پہلے والوں کو بھی اور ابھی والوں کو بھی۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ بہت حکمت والا، جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ، اب انسان کی پیدائش کی ذکر آ جاتا ہے اور جنوں کی پیدائش کا ذکر آئے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ہم نے انسان کو بدبودار کیچڑے سے، بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، یعنی ایسی کیچڑ والی مٹی ہوتی ہے نا، اس کے بعد اس کو ہارڈ کر دیا جاتا ہے، پھر وہ بجنے والی ہو جاتی ہے، اس طرح کی مٹی سے پیدا کیا۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ جان یہ جن کا نام ہے جو پہلا جن تھا، جیسے آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، ایسے جان پہلے جن کا نام ہے اور اس کی آگے سے نسل چلتی ہے۔
ٹھیک، تو اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپٹ سے، یعنی جنوں کو آگ سے پیدا کیا، اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا. تبھی وہ شیطان کہتا ہے نا، من خلقتنی من نار و خلقتہ من تین، یعنی تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں نے بدبودار کیچڑ سے بجنے والی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے پورا بنا دوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا ہے. یعنی میں ایک چیز بنا رہا ہوں اور تم نے اس کے آگے سجدہ کرنا ہے. اب انسان کو نا اس کی حقیقت بھی بتائی جا رہی ہے کہ تم بنے کس چیز سے ہو. ٹھیک، یعنی تمہارا آغاز کس چیز سے ہوا ہے، تم بنے کس چیز سے ہو. تبھی انسان کو سمجھ میں آتی ہے کہ اچھا میری یہ حقیقت ہے. پھر کوئی تکبر نہیں آتا انسان کے اندر، بلکہ صرف ہمبلنس ہی آتی ہے کہ باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کس چیز سے پیدا کیا، یعنی میری اوریجن کیا تھی. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو ان سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے انکار کیا، ابا انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں میں سے. قال یا ابلیس، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، ما لک اللہ تکون مع الساجدین، تمہیں کیا ہوا ہے، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تم سجدہ کرنے والوں میں شامل کیوں نہیں ہوئے. قال لم اکن لیسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وہ بولا میں ایسے کو سجدہ نہیں کر سکتا، میں ایسا نہیں ہوں کہ میں ایسے انسان کو سجدہ کروں جس کو تو نے بدبودار کیچڑ سے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے. قال فخرج منها، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہاں سے نکل جا. فإنك رجیم، بے شک تو مردود ہے. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، اور بے شک جزا کے دن تک تجھ پر خاص لعنت ہے، یعنی پھر قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے. قال ربی فانظرنی، اب یہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ فوراً معافی مانگ لیتا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، اے اللہ آپ مجھ پر غصہ نہ کریں، مجھ سے غلطی ہوگی. کہنے لگا اے میرے رب مجھے مہلت دیں، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب تک لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال فإنک من المنذرین، اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چلو تمہیں مہلت دی جاتی ہے. الی یوم الوقت المعلوم، ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے، یعنی تمہیں ایک معلوم وقت تک مہلت دی جاتی ہے. اس نے کہا میں کروں گا کیا. قال ربی بما اغویتنی، اس نے کہا اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بہکایا، حالانکہ بہکا خود تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سجدہ کروں، اور الزام کس کو دے رہا ہے، دوسروں کو. یہ ایک شیطانی صفت ہے کہ جب انسان کو غلط کام کرے تو دوسروں کو بلیم کرے. مجھے غصہ اس لیے آیا تھا، یا میں نے یہ کام اس لیے کیا تھا کیونکہ اس نے مجھے اس طرح سے کیا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے ایسا کام کیا تھا، اس وجہ سے مجھے یہ والا شدید غصہ آیا یا میں نے یہ ریئیکشن دیا. تو یہاں پر یہ جو بلیم گیم ہے نا، یہ کرنا کس کا کام ہے، شیطان کا. اب یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہے ہیں، نہ آپ مجھے سجدہ کرنے کا کہتے اور نہ ہی میں رجیم لوگوں میں سے ہوتا. قال ربی بما اغویتنی، اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بہکایا ہے، لأزینن لہم فی الارض، میں ان کے لیے دنیا کی زندگی مزین کروں گا، یعنی اس میں جو غلط چیزیں ہیں، گناہ کے کام ہیں، میں ان کو مزین کر کے دکھاؤں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں زیادہ سے زیادہ کو، سب کو، سارے کے ساروں کو بہکانے کی کوشش کروں گا، یعنی ان کو ضرور بہکاؤں گا. الا عبادک منہم مخلصین، مگر ان میں تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں وہ میری پکڑ سے رہ جائیں گے، یعنی میں ان کو نہیں قابو کر سکوں گا. جو تیرے مخلص چنے ہوئے بندے ہیں وہ بچ جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چنے ہوئے بندوں میں سے رکھے. قال ھذا صراط علیہ مستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ راستہ ہے جو میری طرف سیدھا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا. جو حقیقت میں اللہ کے بندے ہیں، عبادی میرے بندے، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہیں، جو حقیقت میں میرے بندے ہوں گے نا وہ تمہاری بات نہیں مانیں گے. الا من اتبعک من الغاوین، مگر جو گمراہ ہوں گے ان میں سے وہ لوگ تیرے پیچھے چلیں گے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ ہے. لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کا ان میں سے تقسیم شدہ حصہ ہے. جیسے جنت کے بھی مختلف دروازے ہیں نا، آپ نے سنی ہوگی وہ حدیث ریان، یعنی باب الریان ہے جس سے روزہ دار داخل ہوں گے. اسی طرح کچھ اور دروازے ہیں جہاں سے نمازی داخل ہوں گے، جہاں سے صدقہ و خیرات کرنے والے داخل ہوں گے، جہاں سے غلام آزاد کرنے والے داخل ہوں گے. تو اسی طرح سے جہنم کے بھی دروازے ہیں.
اور ہر دروازے کا ان میں سے تقسیم شدہ حصہ ہے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، سلامتی اور امن کے ساتھ ان میں داخل ہو جاؤ۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، اور ان کے سینوں میں سے کینہ جو بھی ہوگا وہ ہم کھینچ نکالیں گے۔ یعنی دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا، کوئی بندہ آپ کے قریبی بھی ہوتا ہے لیکن آپ کے دل میں نہ کوئی چیز آ جاتی ہے اس دوسرے شخص کے دل میں۔ آپ سوچیں وہ بندہ بھی جنت میں اور آپ بھی جنت میں، تو وہاں پر بھی انسان تھوڑا سا ریزسٹ کرے گا کہ اچھا یہ کیوں جنت میں آ گیا، یا میں اس کو فیس نہیں کرنا چاہتی یا کرنا چاہتا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے، دل کے اندر سے وہ غل ہی نکال دیں گے، وہ جو ال فیلنگ ہے نا اس کو نکال دیں گے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا، وہاں پر جنتی جو لائف ہوگی نا وہ ایک آئیڈیل لائف ہوگی، کسی کے لیے دوسرے کے دل میں کوئی بری یعنی خیالات نہیں ہوں گے۔ علی سرر متقابلین، اور وہ سامنے تختوں پر بھائی بھائی ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ ہی وہاں انہیں کوئی تھکاوٹ پہنچے گی اور نہ ہی وہ کبھی وہاں سے نکالے جانے والے ہیں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ میرے بندوں کو بتا دیں بلا شبہ میں بے حد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عذابی، اور یہ بھی بتا دیں کہ وَأَنَّ، اور بے شک میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے۔ یعنی دونوں چیزوں کو بیلنس کیا گیا۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور آپ ان کو ابراہیم کے مہمانوں کی خبر دے دیجئے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ ان پر داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا۔ قَالَ إِنَّ مِنْكُمْ وَجِلُونَ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقیناً ہم تم سے ڈرنے والے ہیں، یعنی تم کھانے کو ہاتھ نہیں لگا رہے۔ انہوں نے کھانا پیش کیا اور فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے سے تو تھوڑا سا ڈر رہے ہیں، یعنی ہمیں تھوڑی سی ایسے ہم تم سے کیا کہنا چاہیے کہ تمہاری صف سے انکاری، یعنی ہم تمہارے سے نا تھوڑے سے اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا جو عربک ورڈ ہے نا، انکاری یعنی نکیرو، ہم تمہارے سے مانوس نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مانوس صحیح ورڈ ہے، ہم تم سے مانوس نہیں ہیں۔ قال لا توجل، اس نے کہا نہیں ڈرو نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ ریلیکس ہو جائیں، ایزی ہو جائیں۔ انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو ایک صاحب علم لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ قال بشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبما تبشرون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے، تو تم مجھے کس چیز کی خوشخبری سنا رہے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، انہوں نے کہا ہم آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دیتے ہیں سو آپ مایوس ہو جانے والوں میں سے نہ ہو۔ اس لیے خوشخبری دی تھی ان کو خوشخبری دی تھی اسحاق علیہ السلام کی اور یعقوب علیہ السلام کی۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا گمراہ لوگوں کے سوا اپنی رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے، یعنی میں مایوس نہیں ہو رہا لیکن حیران ضرور تھے کہ اس عمر میں اب میرے ہاں بچہ ہوگا۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، پھر پوچھا فرشتوں تمہارا کیا معاملہ ہے، یعنی صرف اسی کام کے لیے آئے ہو یا کسی اور کام کے لیے بھی آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا بلا شبہ ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ الا آل لوط، لوط کے گھر والوں کے سوا، انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم ان سب کو ضرور بچانے والے ہیں، یعنی ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پر لوط کی قوم کو ہم ہلاک کریں گے، بس لوط کے گھر والے بچ جائیں گے، یعنی لوط علیہ السلام اور ان کی دو بیٹیاں۔ الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین، اور اس کی بیوی کے ماں سوا ہم نے مقدر کر دیا کہ بے شک وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، یعنی بیوی کیونکہ قوم میں سے تھی اور قوم کے ساتھ ہی اس کی ساری ایسوسیشنز تھی، وہ غلط کاموں میں قوم کا ساتھ دیتی تھی، اس لیے پیغمبر کی بیوی ہونے کے باوجود اس کو، پیغمبر کے ساتھ ایسوسیشن کے باوجود ان کو بچایا نہیں جا سکا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی اس کا حال کیا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے لیے خود کوشش کرنی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کے میں فلاں سے ایسوسیٹڈ ہوں اس لیے مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، نہیں، آپ اللہ سے ایسوسیٹڈ ہیں پھر بھی کیا پیغمبر کی بیوی کے ساتھ، یعنی پیغمبر کی بیوی کو بھی پیچھے رکھا جا رہا ہے، اور یہی حال نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا، ان کی بیوی کا بھی تذکرہ آتا ہے آگے سورہ تحریم میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی طرح سے لوط علیہ السلام کے، یعنی بالکل ان کے ہسبینڈ پیغمبر ہیں لیکن پیغمبر کا شوہر ہونا بھی ان خواتین کو بچا نہیں سکا، تو ہر ایک نے اپنے لیے خود ہی ایفرٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ ایسوسیشن آپ کو جہنم سے بچا نہیں سکے گی یا حساب کتاب میں فائدہ نہیں دے سکے گی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب فرشتے آل لوط کے پاس پہنچے، قال انکم قوم منکرون، لوط علیہ السلام نے کہا تم لوگ تو اجنبی ہو، یعنی کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ جو فرشتے تھے نا وہ بڑے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے گھر آئے تھے،
قَالَ بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ، انہوں نے کہا بلکہ ہم تمہارے پاس اس چیز کو لے کر آئے ہیں جس میں وہ شک کیا کرتے تھے، یعنی یہ لوگ شک کر رہے تھے کہ پتہ نہیں عذاب آنا ہے نہیں آنا ہے، ان کو شک ہے، ہم وہ چیز لے کر آ گئے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں اور بلا شبہ یقیناً ہم سچے ہیں۔ نہیں، ابلیس سے پہلے جہنم نہیں بنی تھی، نہیں ابلیس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی لیے کہہ رہے ہیں نا تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، تو جہنم تو بنی ہوئی تھی، جنت اور جہنم کا تذکرہ تو ہو ہی چکا تھا، تو جہنم بنی ہوئی تھی، جنت تو موجود تھی، تو جہاں جنت تھی وہاں جہنم بھی تھی، ٹھیک ہے، تو دونوں چیزیں بنی ہوئی تھی، آدم علیہ السلام کو جنت میں ہی رکھا گیا تھا نا، تو یہ چیزیں موجود تھی، اس کے بعد نہیں تھا، انکار کے بعد نہیں۔ اچھا جی، وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم تمہارے پاس حق لائے ہیں اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، بس تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے چلو اور تم ان کے پیچھے پیچھے چلو، اور تم میں سے کوئی بھی پلٹ کر نہ دیکھے، اور وہاں چلے جاؤ جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر شروع میں بیوی بھی ساتھ نکلی تھی کہ اچھا پچھلی قوم پر عذاب آئے گا، اور ان کو خاص تاکید کی تھی کہ آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، بس آگے چلتے جانا ہے چلتے جانا ہے، لیکن بیوی نے بات نہیں مانی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، اور پھر وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہی ہو گئی۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، اور اسے ہم نے یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ یقیناً صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی، یعنی کاٹ دی جانے والی ہے، یعنی ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، اور شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے، یعنی وہ خوش ہو گئے، اچھا نئے لڑکے آئے ہیں، یعنی اب ہم ان کے ساتھ اپنی لبادت کا عمل کریں گے، یعنی کہ وہ اس جرم میں مبتلا تھے، اس بری حالت میں مبتلا تھے کہ وہ مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرتے تھے عورتوں کو چھوڑ کر۔ قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ، انہوں نے کہا دیکھو یہ لوگ میرے مہمان ہیں اور مجھے ان کے سامنے ذلیل مت کرو، یعنی میرے مہمانوں کا ہی خیال کر لو کہ یہ میرے مہمان ہیں، تم لوگ کیوں آ گئے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور کہتے ہیں کہ اس کی خبر بھی ان کی بیوی نے دی تھی کہ ہمارے گھر ایسے خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَلَا تُخْزِنِي، مجھے رسوا نہ کرو۔ رسوائی کیا ہے؟ یعنی مہمان کی رسوائی اصل میں میزبان کی رسوائی ہوتی ہے، اس لیے مہمانوں کا بڑھ چڑھ کر خیال رکھنا چاہیے، ان کی عزت کا، ان کے کھانے پینے کا، اور ان کے یعنی اگر وہ آپ کے پاس اسٹے کرتے ہیں تو ان کے اسٹے کرنے کا، اور مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ میزبان پر بوجھ نہ بنے۔ اور مہمانی کتنے دن ہے؟ 3 دن ہے، 3 دن کے بعد آپ ریگولر روٹین میں آ سکتے ہیں، تو یہاں پر مہمانی بہرحال 3 دن ہے، ٹھیک، اور اس کے بعد کیا احسان ہے، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ احسان ہو جائے گا۔ تو یہاں پر مہمان کو چاہیے کہ وہ میزبان کو تنگ نہ کرے، اور میزبان کو چاہیے وہ مہمان کو بھی تنگ نہ کرے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَلَا تُخْزُونِي، اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا کہ ہم نے سارے جہانوں میں سے تمہیں منع نہیں کیا تھا، یعنی تم کیا ہر ایک بندے کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اب ہمیں تبلیغ نہ کرو، ہمیں تمہاری بات کی ضرورت نہیں ہے۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی عمر کی قسم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، البتہ آپ کی عمر کی قسم یعنی آپ کی ایج کی قسم، بے شک وہ لوگ اپنے نشے میں بہک رہے تھے، یعنی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کو وہ ڈیزائر سے اتنے اوور ویلم تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ صرف اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھا رہے ہیں، تو یہاں پر ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، جس طرح مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستاروں کی، نفس کی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر قسم کھائی ہے، لیکن انسانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی بھی کی قسم کھائے، والدین کی قسم اور سر کی قسم اور یہ والی چیزیں بالکل لایانی ہے اور ان سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قسم نہیں کھائی جا سکتی، صرف اللہ تعالیٰ کی نام کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اور قسم کھانا کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، پس دن نکلتے ہی انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، یعنی ایک زوردار آواز تھی جس نے انہیں پکڑ لیا۔ فَجَعَلْنَاهَا عَالِيَةً، یعنی پہلے ایک زوردار آواز آئی جیسے دھماکہ ہوتا ہے،
فجعلنا عالیہا سافلہ، پھر ہم نے اس کی بستی کو اوپر نیچے کر دیا، یعنی اوپر اٹھایا پھر نیچے مارا، یعنی زلزلے آئے خوفناک قسم کے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش ہوئی۔ جیسے کیسے ہوئی تھی؟ کس موقع پر ایسے پتھروں کی بارش ہوئی تھی؟ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، کسی کو یاد ہے کس موقع پر یہ بارش ہوئی تھی واقعہ پتھروں؟ فیل۔ ایکسیلنٹ، واقعہ فیل میں۔ ٹھیک، تو یہاں پر آپ دیکھیں، اور یہ جو چنگھاڑ سے مارنا ہے، یہ قوم سمود کے اوپر عذاب آیا تھا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ شدید آندھی اور طوفان اور زلزلہ یہ قوم عاد پر آیا تھا، یعنی قوم سمود والا عذاب بھی آیا ان پر، قوم عاد والا عذاب بھی آیا، آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ہوئی، اور اس کے بعد ان کو آسمان اوپر اٹھا کر نیچے پٹک کے مارا گیا، اور اس کے بعد ان کو غرق بھی کیا گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں، غرق کی تو آل فرعون کو غرق کیا گیا تھا، اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کیا گیا تھا، یعنی ان کے اوپر وہ عذاب جمع کر دیے گئے جو پہلے سیپریٹ سیپریٹ دیگر اقوام پر آئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جرم ہی سب سے بڑا تھا۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ یہ ایسے کام کے اوپر آمادہ تھے جو اس سے پہلے کسی نے ہی کیا تھا جہان والوں میں سے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِیلٍ مُقِیم، اور بے شک وہ بستی یقیناً مستقل آباد راستے پر ہے، یعنی ابھی بھی وہاں پر آنا جانا لوگوں کا لگا رہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اور بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانی ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے کیا نشانی ہے؟ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کریں گے تو اللہ کا عذاب آتا ہے، تو وہ اپنی آپ کو یعنی اس چیز کو عبرت سے دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک ایکا والے یقیناً ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، تو ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، بے شک وہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر ہیں، یعنی وہ بھی موجود ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، یعنی سمود کا ذکر ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی مگر وہ سب ان سے منہ موڑنے والے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ پہاڑوں سے بے خوف ہو کر گھر تراشتے تھے۔ اچھا، اس سے پہلے نا کیونکہ زلزلہ آیا تھا اور آندھی طوفان آیا تھا، تو جس وجہ سے گھر گر گئے اور برباد ہو گئے، تو انہوں نے نا پہاڑوں میں گھر تراشے تھے، اور پہاڑوں کا مٹیریل اتنا سخت ہوتا ہے نا کہ جو راکس میں آپ سوچے بڑے بڑے راکس کو آندھی طوفان کچھ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے نا ادھر گھر بنائے تھے کہ جتنا مرضی آندھی طوفان آ جائے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، چنانچہ صبح ہوتے ہی انہیں ایک چنگھاڑ نے پکڑ لیا، اپنے گھروں میں اتنی زوردار دھماکے دار انہوں نے آواز سنی کہ اس آواز سے وہ ختم ہو گئے۔ مختلف جگہوں پر نا لوگوں کو اذیت دینے کا بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو اونچی آواز سنواتے ہیں، یعنی اگر کبھی بندہ امیجن کرے کہ زوردار خدا نخواستہ کسی بندے کے قریب زور سے پٹاخہ بجتا ہے یا دھماکہ ہوتا ہے تو ایک دم سے دل لڑتا ہے نا، ہم کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، فوراً سے دل تیز سے دھڑکتا ہے۔ تو یہاں پر سوچیں کہ جس کا بہت یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھی، ایک چنگھاڑ تھی، ایک چیخ تھی، اور اس چیخ نے کیا کیا؟ وہ پہلے آہستہ تھی، پھر وہ تیز ہوتی گئی اس کی انٹینسٹی، اور پھر یہ اپنے گھروں میں ہی، یعنی گھر ادھر موجود ہیں لیکن ان سب کو چنگھاڑ نے پکڑ لیا، ان سب کو ختم کر دیا۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، پھر وہ ان کے کسی کام نہ آیا جو وہ کمایا کرتے تھے، یعنی اپنی طرف سے انہوں نے بڑی اسٹرانگ جو ہے نا بلڈنگز بنائی کہ اس کو نقصان نہ پہنچے اور یہ چیز نہ ہو، بڑے بڑے عمارتیں بنانا، بڑے بڑے گھر بنانا، اپنی طرف سے سارے پاسبل ریزنز جو ہے نا جمع کرنا کہ جب یہ ساری چیزوں کو بچا سکیں اچھے طریقے سے، جیسے کہتے ہیں نا پریکاشنری میئرز لینا، اپنی ساری احتیاطی تدابیر اپنانا، لیکن اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوتی ہے اور اللہ کا عذاب آنا ہوتا ہے تو پھر اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ تو جو چیز بھی انہوں نے کمائی تھی وہ ان کے کچھ کام نہ آئی۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے اسے حق کے ساتھ بنایا ہے، یعنی جب آسمان اور زمین کی پیدائش ایک حق کے ساتھ ہے تو پھر انسان کی پیدائش کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔
ہمیں اپنی لائف کا پرپس پہچاننا ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، سو آپ اچھے انداز میں درگزر کریں. یعنی آپ کا کام ہے لوگوں کو بتانا. لوگ آپ کو اذیتیں بھی پہنچائیں گے، مختلف ناموں سے بھی پکاریں گے، فزیکل تکلیف بھی پہنچائیں گے، تو آپ کیا کریں؟ اچھے انداز سے درگزر کریں. یہاں پر یہ مکی سورہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر صحابہ کو ریٹیلیٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی. یعنی یہ واپس لوگوں پر حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے، ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے تھے. اس کی اجازت ان کو مدینہ میں آ کر ملی تھی. ٹھیک ہے، یہ مکی سورہ ہے. ان ربک هو الخلاق العلیم، یقیناً آپ کا رب ہی کمال درجے کا پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی وہی خلاق ہے، وہ جاننے والا ہے کس وقت کون سا سٹیپ کیسے اٹھانا ہے، یہ اس کی حکمت پر مبنی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات دی ہیں. والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. یہ جو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں، ان سے کیا مراد ہے؟ سورہ فاتحہ. ایکسیلنٹ، سورۃ الفاتحہ. ماشاءاللہ آج مجھے لگ رہا ہے نیند نہیں آئی. ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. تو سب عام من المثانی، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات، اور یہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اب سوال یہ آتا ہے کہ قرآن کا حصہ ہے نا سورۃ الفاتحہ، تو سورۃ الفاتحہ کا الگ ذکر کیا اور آگے قرآن العظیم کا الگ ذکر کیا، ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ سورۃ فاتحہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ ویسے تو مثال ایگزیکٹلی اس کے ساتھ نہیں آتی، لیکن میں تھوڑے سے ایک اگزامپل دیتی ہوں. جیسے بچے اگر جا رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ وہ چھوٹے بچے کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے، ہے نا، تو وہ کہتے ہیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا، لک آفٹر کرنا پڑے گا، تو اس کو ہم نہیں ساتھ لے کے جا رہے. تو ماں اس کو کیا کہے گی؟ بولے گی آپ سب لوگ چلے جاؤ اور چھوٹے کو بھی ساتھ لے کے جانا. ٹھیک ہے، یعنی خاص تاکید. کیوں؟ کیونکہ آپ سب چلے جاؤ میں چھوٹا بھی تو آ گیا تھا، لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ اس کو نگلیکٹ کریں گے، اس کو پیچھے چھوڑیں گے، تو اس وجہ سے وہ خاص اس کو بھی ساتھ بتا دیتی ہے کہ اس کو بھی ساتھ لے کے جانا. تو یہ بھی اس طرح کی ریپیٹیشن ہے. آلدو کہ سورۃ الفاتحہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن اس کی اپنی بھی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس کا الگ بھی ذکر کر دیا گیا ہے. ٹھیک. بل قرآن العظیم، اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، اور آپ اپنی آنکھیں ہرگز نہ اٹھائیں اس متاع دنیا کی طرف. یعنی آپ دنیا ہی کے پیچھے نہ لگ جائیں کہ ان لوگوں کو دیکھیں اتنے عیش و عشرت کے سامان ملے ہوئے ہیں، تو ان کی طرف آپ نظر نہ اٹھائیں جس کے ساتھ ہم نے مختلف لوگوں کو فائدہ دیا ہے. یعنی کچھ لوگوں کو کوئی چیز ملی ہے، کچھ لوگوں کو کوئی چیز ملی ہے، تو آپ حسرت کے ساتھ ان لوگوں کی طرف نظر نہ اٹھائیں، یعنی اس کی تمنا نہ کریں یا ان چیزوں کو مت دیکھیں. ولا تحزن علیہم، اور ان پر غم نہ کھائیں. یعنی ان کو اتنی چیزیں دنیا میں ملی ہیں، ان پر غم نہ کھائیں کہ یہ اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے، قبول نہیں کرتے، اسلام کی طرف نہیں آتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ کن کی فکر کریں؟ آپ مومنین کے لیے اپنے بازو جھکا کے رکھیں، آپ مومنین کے لیے نرم پڑیں، آپ ان کی فکر کریں. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، آپ کہہ دیں بلا شبہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ عذاب ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا تھا. یعنی میں تو ڈرانے والا ہوں، پہلے بھی عذاب آیا تھا اور ابھی بھی دوبارہ عذاب آ سکتا ہے. الذین جعلوا القرآن عضین، جن لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. یہاں پر وہ کہتے ہیں اس قرآن، یہاں پر قرآن سے مراد کیا ہے؟ پچھلی کتابیں مراد ہیں، پڑھی جانے والی کتابیں. ٹھیک ہے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں، قرآن سے قرآن ہی مراد ہے. مفسرین دونوں رائے موجود ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن سے یا تو یہ تورات اور انجیل مراد ہے کہ وہ کتاب کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں اور کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس پڑھی جانے والی کتاب کے حصے بکھرے کر لیے تھے، یعنی ان کو یہودی اور عیسائی مراد ہے. ٹھیک. اور کچھ کہتے ہیں نہیں، قرآن سے قرآن مراد ہے، کیونکہ ابھی بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے قرآن کو حصے حصے کر ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. کیسے؟ کچھ حصے کو مانتے ہیں، کچھ حصے کو نہیں مانتے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سو قسم ہے آپ کے رب کی، یقیناً ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے. یعنی جو جو انسان کام کر کے آئے گا یقیناً اس سے سوال ہوگا. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے متعلق جو وہ عمل کیا کرتے تھے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، چنانچہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا صاف اعلان کر دیں اور مشرکوں سے منہ موڑ لیں. إِنَّ كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بلا شبہ آپ کی جانب سے ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں. یعنی ہم ان سے بدلہ لے لیں گے، آپ ان کو رسپونڈ نہ کریں. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو معبود بناتے ہیں، جلد ہی وہ جان لیں گے. فسوف یعلمون، جلد ہی ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس راستے پر چل رہے ہیں.
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے اس وجہ سے جو لوگ آپ کو باتیں کرتے ہیں. اور یہ اتنی نیچرل بات ہے نا، جب آپ کو پتہ چلتا ہے فلانے لوگ آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو بھی دل میں دکھ ہوتا ہے نا، تھوڑا سا دل تنگ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے اندر وہ چیز نہیں ہے. اور لوگ آپ کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں اور آپ کو برا بھلا کہتے ہیں اور آپ کے خلاف کمپینز کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ ان چیزوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے. تو آپ کیا کیجئے، فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، وکم من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں. یعنی آپ اپنا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے مضبوط کریں، اللہ کا ذکر زیادہ کریں، اور سجدوں کی کثرت سے کیا مراد ہے، یعنی نماز، نفل نماز، اس کی طرف فکر کریں. یعنی لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے اپنے ذہن کو اللہ کی عبادت کی طرف لگائیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے. الیقین یہاں سے مراد موت کا وقت ہے، یعنی جب موت کا وقت آ جائے یعنی تب تک آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے. ٹھیک. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب